أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم اعتقاد رکھو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں کے ساتھ جو کہ پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑا۔ بلا شبہ جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ ان کو راستہ دکھائیں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ، رسول اور کتاب کے ساتھ ایمان لاؤ۔ تو بہرحال اس آیت کے جز ہیں دو، ایک آمنوا باللہ ورسولہ یہ ہے، اور پھر آگے آ رہا ہے ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ تو پہلے جز کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا، بلکہ حکم فرمایا۔ ایک، اللہ تعالیٰ، آمنو باللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسرے، ورسولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول۔ اور تیسرا، قرآن کریم، کیونکہ آگے والکتاب الذی نزل علی رسولہ، تو رسول سے مراد خاص رسول ہیں، اضافت عہدی ہے، یعنی رسول پاک ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پر اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تیسرا قرآن پاک پر۔ اور چوتھی بات آگے ہے والکتاب الذی انزل من قبل، تو یہ اسی کتاب کے تحت ہی ہے۔ تو بہرحال اللہ پر، رسول پر اور کتابوں پر یوں ہو گیا۔ تو ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے۔ ملائکہ یعنی فرشتے اور روز قیامت پر ایمان لانے کا ذکر اس پہلے جز میں نہیں فرمایا، اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام اور کتب الہیہ پر ایمان لانا ملائکہ اور آخرت پر ایمان لانے کو مستلزم ہے۔ تو گویا اس سے یہ معلوم ہوا کہ 3 چیزیں تمام اسلامی عقائد کا خلاصہ اور اجمالی ہے، کیا ہے، اصول ہے۔ اور دوسرے جو جز آ رہا ہے ومن یکفر باللہ وملائکتہ، تو اس کے اندر کیا ہے، ملائکہ کا ذکر بھی ہے، یوم آخرت کا ذکر بھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے وہاں 5 چیزیں ہوں گی، 3 تو یہی ہو گئیں اور 2 چیزوں کا وہاں اضافہ ہے۔ اس طرح جو شخص بھی اسلام میں داخل ہوگا تو اس کے لیے ایمان کے ان ارکان 5 کی تصدیق ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اجمال مجمل جو ہے اس کے اندر سب چیزوں کا ذکر ہے۔ ان کے بغیر ایمان لائے کہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تو ان کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ جو یہ نہیں کرتا، ان چیزوں میں سے انکار کرے سب کا یا کسی کا، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ کافر ہو گیا۔ اب یہاں ایک بات تھوڑی سی سمجھنی کہ ایمان کہتے کس کو ہیں، ایمان کی حقیقت اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو پھر سے ہی پتہ چلے گا کہ اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں، رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔
تو بہرحال سنیے، ایمان کے اصل معنی کسی کے اعتبار اور اعتماد پر کسی بات کو سچ ماننے کے ہیں، اور دین کی خاص اصطلاح میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایسی حقیقتوں کے متعلق جو ہمارے حواس اور آلات ادراک کی حدود سے باہر ہوں، جو کچھ بتلائیں، اور ہمارے پاس جو علم و ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائیں، ہم ان کو سچا مان کر اس میں ان کی تصدیق کریں اور اس حق کو مان کر قبول بھی کریں، تابعداری کریں۔ باقی قرآن پاک میں ابتدا میں آیا تھا الذین یؤمنون بالغیب، غیب کا ذکر بھی آیا تھا، ایمان بالغیب ہو۔ تو ایمان بالغیب کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ شرعی ایمان کا تعلق اصل میں اصولی طور پر امور غیبیہ ہی سے ہوتا ہے، جن کو ہم اپنے آلات یا احساس یا ادراک، یعنی مثلا آنکھ، ناک، کان وغیرہ کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے۔ مثلا اللہ اور تعالیٰ اور اس کی صفات، یا اس طرح اللہ کے رسولوں پر وحی کی آمد، یا آخرت کے حالات، یا حشر و نشر، جنت جہنم وغیرہ۔ تو اس قسم کی جتنی باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائیں، ان سب کو ان کی سچائی کے اعتماد پر حق جان کر ماننے کا نام اصطلاح شریعت میں ایمان ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر کی اس قسم کی کسی بات کو نہ ماننا یا اس کو حق نہ سمجھنا ہی اس کی تکذیب ہے، تو جو آدمی کو ایمان کے دائرہ سے نکال کر کفر کی سرحد میں داخل کر دیتی، کیونکہ تکذیب رسول سے انسان کافر ہی ہو جاتا ہے۔ تو اب جو لوگ اللہ کے کسی پیغمبر کی حیات مقدسہ میں اور ان کی زندگی میں براہ راست ان کی زبان سے ان کی ہدایت اور تعلیمات سنیں، ان کے لیے تو ان کی ہر اس بات کی تصدیق شرط ایمان ہے جو پیغمبر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمائیں۔ اگر وہ ان کی ایسی ایک بات کا بھی انکار کریں گے تو مومن نہیں رہیں گے، لیکن جب پیغمبر اس دنیا میں نہ رہیں تو پھر ان باتوں کی تصدیق کرنا شرط ایمان ہے، جس کا ثبوت ان پیغمبر سے ایسی یقینی، قطعی اور بدیہی طریقہ سے ہو جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ دین کی اسی تعلیمات کو خاص علمی اصطلاح میں ضروریات دین کہتے ہیں، یعنی جن کا ثبوت قطعی اور ضروری ہو، اس کو کہتے ہیں ضروریات دین، یعنی کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے، یہ مراد ہے۔ تو ان سب پر ایمان لانا شرط ایمان ہے۔ تو اگر ان میں سے کسی کا بھی کوئی انکار کرے تو مومن نہ رہے گا، اور اگر وہ پہلے مسلمان تھا اب انکار کیا تو اب اسلام سے اس کا رشتہ کٹ جائے گا۔ تو یہ پہلی آیت کا مفہوم تھا، کچھ تفصیل عرض کر دی ایمان کے بارے میں۔ آگے دوسری، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، اس میں خاص منافقین کا ذکر ہے، یعنی پہلے ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے۔ تو فرمایا ایسوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے، نہ سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ تو بہرحال یہ اس آیت میں اہل کفر کے ایک خصوصی فرقہ کا بیان ہے، جو ظاہری طور پر اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے اور کفر و نفاق ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا۔ انہی کے متعلق ارشاد فرمایا یہ کہ جو پہلے تو مسلمان ہو گئے، پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے، اور اس بار بھی اسلام پر قائم نہ رہے، پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہی نہ ہوئے، بلکہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی کفر پر موت تک ثابت رہے اور ڈٹے رہے، موت ہی اسی پر آ گئی۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشیں گے، اور نہ ان کی منزل مقصود یعنی جنت کا راستہ دکھائیں گے۔ یہدیم سبیلا سے مراد یہاں منزل مقصود ہے یعنی جنت۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہے نا، ایک منافقین کے خصوصی گروہ کے بارے میں نازل ہوئی، کہ جو کبھی مسلمان ہوتے اور کبھی کافر ہوتے، جب مسلمانوں کے پاس آتے تو مسلمان بن گئے، اور کافروں کے پاس گئے تو کافر بن گئے۔ تو ایسے لوگ جو دین کو تماشا بنا لیتے ہیں، عادتاً ان کا دل مسخ ہو جاتا ہے، پھر ان کو ایمان کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اس پر مغفرت مرتب ہو سکے۔ اور اس آیت کا حکم عام ہے،
چاہے مرتد ہونا پہلی بار ہو یا دوسری بار ہو یا تیسری بار، سب کا ایک ہی حکم ہے کہ اگر ارتداد پر قائم رہے تو پھر جنت و مغفرت سے محرومی ہوگی. لم یکن اللہ لیغفر لہم، یعنی ان کو پھر کبھی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ ردت یعنی کفر پر موت ہی آ گئی. تو بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت خصوصاً یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، منافقین کی بجائے یہود. وہ اس طرح کہ انہوں نے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام پر کیا ہے ایمان لائے، ان کو اللہ کا نبی مانا، پھر انہیں بچھڑے کی پوجا کی جس کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ ہیں اور خصوصاً سورۃ طٰہٰ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. تو بچھڑے کی پوجا کرنے سے وہ کافر ہو گئے کیونکہ شرک کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو پھر انہوں نے کیا توبہ کی، اور توبہ کا تذکرہ سورۃ بقرہ میں چلتا رہا، کافی تفصیل سے وہاں بیان گزر چکا. تو پھر مومن ہو گئے. پھر عیسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو کر کافر ہو گئے دوبارہ، یعنی اگلے ان کے گروہ جو تھے، ان کی نسل جو تھی. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کر کے کفر میں اور ترقی کر گئے. یہ معنی ثم ازدادوا کفرا. تو بہرحال موٹی بات یہ ہے کہ یہاں اہل کفر مراد ہیں کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، ایسے اسی قسم کے لوگ مراد ہیں. تو ایسے لوگ اللہ کی مغفرت و رحمت سے محروم کر دیے گئے اور ان کا دین ایمان غیر معتبر قرار دیا گیا. اب آگے پھر ان منافقین کے تذکرے چلیں گے جو اگلی آیات میں ہوں گے. جی تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے درس میں ہوگا. جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات و صفات پر کیا ہے پورے ایمان پر مضبوط رکھے، اور اس طریقے سے جو ایمان کی چیزیں ان آیات میں ذکر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تک ہمیں اس ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور دین سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت اور ان کی سچی اتباع نصیب فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.